میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو ان فوکس۔ آج میری اوریجنل تو ایک میں نے اپنا بلاگ بنایا تھا، ایک کلپ بنایا ہوا تھا جو میں نے آج ڈاؤن لوڈ کرنا تھا، لیکن کچھ ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی ہے کہ میں نے اس کو کل کروں گا اور یہ والا آج کر رہا ہوں۔ بات میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے حکومت نے جو پیٹرول ہے اس کی قیمت تقریباً 233 روپے تک کر دی ہے، اور پہلے سے میں آپ کو بتاتا چلا رہا ہوں کہ 270 تک اس نے جانا ہے۔ اچھا، اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت کم بھی ہو گئی تو آپ کا پیٹرول پھر بھی سستا نہیں ہوگا۔ اس کی میں ایک اور وجہ بتاتا ہوں، وجوہات دو ہیں۔ ایک تو ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت ہے کہ جب آپ کی ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو آپ کو زیادہ روپے دینے پڑتے ہیں پیٹرول خریدنے کے لیے۔ ابھی اگر آپ $1 کا پیٹرول خریدو گے تو آپ کو لا محالہ اس کے لیے 208 روپے دینے پڑیں گے۔ اگر وہ ڈالر نیچے بھی آ جائے گا تو پھر بھی آپ اتنے ہی دو گے۔ اچھا، 270 کے علاوہ جو انہوں نے لیویز وغیرہ بڑھانا شروع کرنی ہے وہ الگ سے ہیں، جو لیویز ٹیکس اس کا بڑھائیں گے۔ اچھا، یہ وہ والی حکومت ہے کہ جب یہ پہلے آئی تھی تو مارکیٹ میں $47 کا ایک بیرل تھا، آج تو خیر کافی پر 100 سے اوپر چلا گیا۔ تو اس کے باوجود انہوں نے جتنے کا یہ لیتے تھے پیٹرول بائر سے اتنا ہی اس کے اوپر یہ ٹیکس لگاتے تھے، اور یہی ان کی کمائی کا ذریعہ تھا۔ سب سے خطرناک خبر یہ ہے کہ بجٹ جو انہوں نے ڈرافٹ تیار کیا تھا، بجٹ کا ڈرافٹ مکمل طور پہ غلط ہے اور خراب ہے۔ اس میں سے ایک بات میں نے آپ کو بتائی بھی تھی کہ ایسی لکی رانی سرکس لگائی گئی ہے پاکستان میں کہ اس میں $9 ارب یہ بھول گئے ہیں۔ $9 ارب کا انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا۔ ایک تو وہ لکھنا پڑے گا، اور دوسرا بجٹ کا ڈرافٹ جو ہے نا IMF کے کہنے کے مطابق تبدیل ہو رہا ہے، اور بجٹ کا ڈرافٹ جو آپ نے قومی اسمبلی میں پیش کیا جس کو آپ نے منظور کرا لیا، اس کو چینج کرنا ایک جرم ہے، کرائم ہے، یہ سخت بہت بڑا جرم ہے۔ تیسری سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ اب بائی ڈیزائن ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کسی ایک خاص جگہ پہ لے جا کے کھڑا کرنا ہے۔ خاص ایک جگہ ہے جہاں پہ جا کے پاکستان کو کھڑا کرنا چاہتے ہیں، یہ اکنامیکلی اس کو یہ وہاں پہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر کچھ جن کو ہم مقتدر حلقے کہہ کے پکارتے ہیں، جو اصل طاقت ہے، ہم ان کو ہم کہاں کھڑا کریں؟ فریم میں کس جگہ ان کی جگہ بنتی ہے؟ جبکہ ابھی آپ نے سنا ہوگا کہ عمران خان اس کے لیے کے خلاف ایک وہ جو یونیورسٹی بنا رہا تھا، الخیر یونیورسٹی، جہاں روحانیت وغیرہ پڑھانی تھی، تو اسلام آباد میں جو ادارہ ہے نا، ایک جو اصل طاقت جن لوگوں کے پاس ہوتی ہے، انہوں نے ایک کیس بنایا تھا، تو ایک بندے کو انہوں نے کیس دکھایا تو اس میں سے وہ ثابت وغیرہ کچھ نہیں کر سکے، کیونکہ جو زمین تھی وہ ملک ریاض نے دی تھی۔ پہلے چونکہ وہ ٹرسٹ نہیں بنا تھا تو کسی اور کے نام منتقل ہونی تھی، پھر اس ٹرسٹ میں جائیں تھی، تو کیا وہ زمین ٹرسٹ کی ہے؟ ہاں ہے۔ لوگوں نے اس کے اوپر جو احتیاط وغیرہ دیے، کیا وہ موجود ہیں؟ ہاں وہ بھی موجود ہیں۔ تو وہ بڑا معمولی سا کیس ہے، یاد رکھیے گا آپ، آنے والے دنوں میں آپ میڈیا پہ اس کیس کے بارے میں سنو گے، لیکن اس کیس میں جان نہیں ہے، صرف پروپیگنڈا ہے۔ لیکن سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں طاقتور ترین حلقوں کا جو دفتر ہے، یہ کیس وہاں تیار کیا گیا ہے۔ اب وہ کیا وجوہات ہیں کہ ایک ایسے آدمی کے پیچھے آپ پڑ جاتے ہیں جو پاکستان کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا؟ کیونکہ ہم نے آج تک تو یہی سمجھا تھا کہ کچھ لوگ پاکستان میں ایسے ہیں جو کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں جائیں گے۔ اب وہ سارے کے سارے لوگ بظاہر سارے کے سارے لوگ وہ پاکستان کے خلاف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، تو اس کے پیچھے کیا کہانی ہے، کیسے ہے، یہ میں فی الحال ہم سمجھنے سے، اگر سمجھ بھی رہے ہیں تو فی الحال ہم بولنا نہیں چاہتے۔ اچھا، موجودہ حکومت جس قسم کے فیصلے کر رہی ہے کہ پاکستان میں، آپ کو میں نے پہلے ہی بتایا تھا، کروڑوں لیٹر ڈیزل، کروڑوں لیٹر پیٹرول ڈیلی خرچ ہوتا ہے، تو انہوں نے آسان ترین طریقہ کمائی کا یہ نکالا ہے کہ آپ اس میں سے ڈیلی پیسے کمائیں گے، باقی ساری چیزوں کو یہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس کے بعد جو پاکستان کا پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو 1,00,000، 2,00,000، 3,00,000، 4,00,000، 6,00,000 روپے تنخواہ تک لیتا ہے، سارے کا سارا ٹیکس انہوں نے اس کے اوپر ڈال دیا ہے۔ پھر جب ڈیزل کی قیمت آپ نے 265 روپے فی لیٹر کر دی ہے، تو لا محالہ آپ دیکھیے گا کل یا پرسوں تک آپ کی ماچس کی ڈبیا ہے جو وہ بھی مہنگی ہو جائے گی۔ تو پاکستان کو یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ بڑے خاموشی سے بیٹھ کے، بالکل خاموشی سے بیٹھ کے۔ قومی اسمبلی کو آپ دیکھ لو تو اس میں 1 وے ٹکٹ لگا ہوا ہے، ایک پکنک پارٹی چل رہی ہے، مرضی کے قانون بنا رہے ہیں، مرضی کی چیزیں تیار کی جا رہی ہیں، نیب کو ختم کر دیا، FIA کو ختم کر دیا۔ پاکستان کے آئین کا جو بنیادی سٹرکچر ہے اس کے خلاف وہاں جا کے فیصلے کیے جا رہے ہیں۔ ایک وہ ہے لیڈر آف دا اپوزیشن جو زندگی میں کبھی 19,000 سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکا، اس کو لیڈر آف دا اپوزیشن بنایا ہوا ہے۔ دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، آپ کچھ سنا ہے کہ آپ شاید
یہ ایک اعلیٰ عدلیہ ہے جس کے عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الحسن، منیب اختر، مطاہر نقوی اور حلیم مظہر صاحب، یہ جسٹس ہیں، انہوں نے ایک سو موٹو ایکشن لیا ہوا ہے. انہوں نے ECL میں ECL نیب FIA انہوں نے کہا ہے کہ ہماری اس پہ نظر ہے اور ECL کے قوانین پہ ہماری نظر ہے، تم کیا کر رہے ہو، کیسے کر رہے ہو، مجرم اپنے آپ کو خود ECL سے کیسے نکال سکتا ہے. انہوں نے ایک بڑی زبردست بات کی ہے کہ ایجنسیاں، یہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں یہ کیا کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، ہماری اس پہ نظر ہے. تو اچھی خبر یہ ہے کہ ریاست جاگ گئی ہے. یعنی پاکستان میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی تو سارے کے سارے جب آپس میں انہوں نے گٹھ جوڑ کر لیا تھا تو اس وقت یہ آپ نے دیکھا تھا کہ سپریم کورٹ ادارہ جو ہے وہ جاگ گیا تھا. جب اس نے دیکھا کہ سارا کھیل یک طرفہ ہو رہا ہے تو ابھی بھی واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ایسا ہے جو فوری طور پہ جاگ گیا اور اس نے چیزوں کو کنٹرول کر لیا ہے. خاص طور پر ان کا یہ ریمارکس دینا کہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اسمبلی سے باہر ہے اور آپ اندر بیٹھ کے اپنی مرضی کے کام نہیں کر سکتے، تو ہماری آپ کے اوپر نظر ہے. تو یہ جو کھیل شروع کیا گیا تھا نا، لینڈ کروزر کی پچھلی سیٹ پہ رات کے وقت بیٹھنا اور پھر ایک مخصوص جگہ پہ جا کے اس کے اوپر لیٹ جانا تاکہ گاڑی ایک گیٹ سے اندر جائے تو پتہ نہ چلے کہ کون آیا تھا کون گیا تھا، تو یا وہ والے جگہ جہاں پہ سیاست کرنا سخت منع ہے، تو وہاں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے جو سیاست کی گئی تھی، جو اسکرپٹ لکھے گئے تھے، تو اس کے خلاف ایک ایسی اب آہستہ آہستہ آپ دیکھو گے کہ ایک ادارہ ہے جو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جاگ گیا اور اس نے سب کو گلے سے دبوچ لیا ہے. اور میں آپ سے ہمیشہ کہتا تھا کہ کچھ آنکھیں کچھ کان کھلے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو آنکھیں اور کان کھلے ہیں یہ کسی اور طرف سے کھلے ہیں اور انہوں نے چیزوں کو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. ایونچولی آپ دیکھو گے کہ چیزیں کنٹرول ہو رہی ہیں. پھر عمران خان کو ایک ایک سیکنڈ کی خبر مل رہی ہے، ایک ایک سیکنڈ کی خبر مل رہی ہے. عمران خان کا ریلیکس ہو جانا ہے. عمران خان کو یہ کہا گیا ہے کہ تو تھوڑا سا پیچھے ہو کے بیٹھ جا اور انتظار کر، ابھی فی الحال باہر مت نکلو، ابھی فی الحال باہر مت آؤ. تو مجھے لگتا ہے کہ ایک ایسا ٹائم آنے والا ہے کہ PTI والوں نے کیا باہر آنا ہے، سارے پورے کا پورا پاکستان ہی جب عمران خان بلائے گا تو نکل کے سارے کا سارا پاکستان ہی باہر آ جائے گا. تو وہ آنکھیں کھل گئی ہیں اور کسی نہ کسی نے اس کو دیکھنا شروع کر دیا. دوسری سب سے امپورٹنٹ بات ہے ISPR کا بیان آیا مراسلے کے بارے میں، مداخلت کے بارے میں، سازش کے بارے میں. ایک تو میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ISPR نے کیوں ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنا کیوں ضروری سمجھا. دیکھیں، جب انہوں نے یہ بات کی کہ ہم یہ متفقہ طور پہ کہتے ہیں کہ اس میں سازش کہیں نہیں ہے، یہ سازش نہیں ہے، یہ مداخلت ہے. ایک تو یہی ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے. دیکھیں، کیا ایجنسیوں نے، میں پھر یہ بات دوہرا رہا ہوں کہ کیا ایجنسیوں نے عمران خان کو اطلاع دی تھی کہ تیرا فلاں 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 بندہ فلاں جگہ پہ جا کے مل رہا ہے؟ اور پھر جب تحریک عدم اعتماد آئی تو وہی لوگ منحرف تھے؟ کیا امریکن قونصلیٹ کو وہ ملے تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے فیصلہ کر لیا کہ ہم سیاست کا حصہ نہیں بنیں گے تو آپ نے تو آ کے یوں لگتا ہے جیسے موجودہ حکومت کو ایک کلین چٹ دی ہے کہ اس میں سازش نہیں ہے، ہماری ایجنسیوں نے یہ اطلاع دے دی ہے. تو آپ یہ بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، ہم سیاست میں انوالو نہیں ہیں، آپ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، آپ کمیشن بنائیں اور ہم وہاں آ کے اپنی ایجنسیوں کی رپورٹ، اپنی پوزیشن وہاں واضح کریں گے. اس کے بجائے آپ نے ایک ایسا بیان دیا ہے جو بادی نظر میں یہ لگتا ہے کہ وہ کسی کے حق میں آپ نے بیان دیا. تو اب اگر کمیشن بن بھی جائے تو سب سے بڑی ایجنسی، سب سے بڑا ادارہ تو آپ کے پاس ہے. اگر اسی نے جا کے یہ کہنا ہے کہ اس میں کوئی سازش وازش نہیں تھی تو مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی لیکن ایک مردہ گھوڑے میں جان ڈالنے کے لیے آپ کو کس نے کہا تھا کہ پھر ہماری عام فورسز جو ہیں ان کو متنازع بنا دیا گیا. اگر کوئی ملک، اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اگر امریکہ کا صدر اگر اپنی نیشنل پالیسی بناتا ہے یا کوئی بھی پالیسی بناتا ہے کسی ملک کے خلاف، تو مجھے سمجھائیں وہ خفیہ رپورٹ کہاں سے لیتا ہے؟ اپنی ایجنسیوں سے. انڈیا کا وزیر اعظم کہاں سے لیتا ہے؟ راہ سے. اسرائیلی وزیر اعظم کہاں سے لیتا ہے؟ موساد سے لیتا ہے. صرف پاکستان میں ہی ISI کے کردار کو اور فوج کے کردار کو کیوں اس طرح کیا جاتا ہے؟ میں آپ کو دلچسپ ایک واقعہ سناتا ہوں. جب امریکہ کا صدر ڈونلڈ ٹرمپ جب الیکشن ہو گئے تھے اور یہ کہتا تھا الیکشن رگ ہیں، نتائج آ گئے تھے اور لوگ سڑکوں پہ آ گئے تھے اور اس نے بھی، یعنی امریکہ میں تاریخ میں پہلی دفعہ گڑبڑ ہوئی تھی، تو اس نے وائٹ ہاؤس سے نکل کے، وائٹ ہاؤس کے سامنے ایک چرچ ہے وہاں جا کے اس نے بائبل کو ہاتھ میں پکڑ کے تصویر کھنچوانی سی، سیشن کرنا تھا. تو وہاں پہ کچھ مظاہرین تھے تو وہاں شیلنگ وغیرہ کی گئی، لوگوں کو ہٹایا گیا تاکہ صدر وہاں جا کے اپنا فوٹو سیشن کر سکے. تو جب وہ باہر آیا تو اس کے ہاتھ امریکہ کی آرمی کا چیف آف آرمی سٹاف ساتھ موجود تھا.
جب وہ وہاں پہ آئے تصویریں کھنچوا لی، تصویریں کھنچوانے کے بعد اس کو باقاعدہ پریشر پڑا اس کے، اس نے کہا یہ انہیں آ کے اس نے کیا بولا، اس نے آ کے بیان یہ نہیں دیا، بیان ریکارڈ امریکی قوم سے معافی مانگی، اور اس نے یہ نہیں بولا میں آئین کے ساتھ ہوں، میں منتخب حکومت کے ساتھ ہوں، میں آئین کے تحت کام کو، اس نے یہ نہیں بولا۔ اس نے بولا کہ میں اس وقت صدر کے ساتھ مجھے باہر نہیں آنا چاہیے تھا، ریکارڈ پہ موجود ہے، سن لیجئے گا، میں امریکی عوام سے معافی چاہتا ہوں کہ میں صدر کے ساتھ نہیں، میں امریکی عوام کے ساتھ ہوں، اور مجھے اس وقت نکل کے باہر نہیں جانا چاہیے تھا۔ سٹینڈ یہ ہونا چاہیے امریکی آرمی کے چیف کا، یہ بیان ہے۔ دنیا کا طاقتور، اگر آرمی چیف ہی سب سے طاقتور ہے تو امریکہ کا آرمی چیف سب سے زیادہ طاقتور ہے۔ کسی بھی ملک کا آرمی چیف طاقتور ترین ہوتا ہے تو کوئی بھی پالیسی بنانے سے پہلے اس کی ایجنسیوں سے ان پٹ لی جاتی ہے۔ ہماری ایجنسیوں سے اگر لی جاتی ہے تو اس میں برائی کیا ہے؟ لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر نے آ کے بیان دینا اور ایک باقاعدہ فیصلہ سنا دینا، یہ بھی کہہ سکتے تھے کمیشن بنائیں، اپنی پوزیشن وہاں واضح کریں گے، لیکن بس آج کل کیا ہو رہا ہے، سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے۔ اچھا، سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ جو بھی سی ایل کا آدمی باہر جائے گا تو وزارت داخلہ سے اجازت لے کے جائے گا۔ اچھا، یہاں رانا ثناء اللہ سے اس سے مطلب نہیں ہے، یہاں ان سے مطلب تھا سیکٹری داخلہ کا، کہ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی تو وزیر داخلہ تو آتے جاتے رہتے ہیں، انہوں نے سیکٹری داخلہ کو انہوں نے بولا ہے کہ تو پکڑا جائے گا، تو سسٹم نے کچھ پکڑ دھکڑ کرنی شروع کر دی ہے۔ پھر داوڑ، اور اس کے ساتھ وہ دوسرا تھا، میرے دماغ میں نہیں آ رہا، کہ جس کے بارے میں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ یہ افغانستان میں انڈیا سے فنڈنگ لیتے ہیں، اور قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے انہوں نے پھر آ کے جناب ووٹ ڈالا تھا، انہوں نے تقریریں کی تھی اس کے خلاف، آرمی کے خلاف، قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے تقریریں کی تھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ بلاول زرداری نے اسپیکر کو، جو کہ ان کا اپنا، اس کو بولا جی علی داوڑ کو اور دوسرے کو قومی اسمبلی میں بلاؤ، اور آگے سے اسپیکر نے لاچارگی کا اظہار کیا، اس نے کہا جی میں ان کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ قومی مجرم، قومی غدار، جب ان کو ووٹ ڈالنے کی باری آتی ہے، رجیم چینج کرنے کی باری آتی ہے، تو قومی اسمبلی میں بھی آتے ہیں، پھر وہ عمرے پہ بھی جاتے ہیں، فوج کے خلاف تقریریں بھی کرتے ہیں۔ جب ان کا رول ختم ہو جاتا ہے تو اسپیکر ان کے پروڈکشن آرڈر تک جاری نہیں کر پا رہا ہے۔ میں اپنی بات کو یہیں سے شروع کر کے یہیں پہ ختم کر دیتا ہوں، اس سے آگے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آپ دیکھ لیں، بلوچستان کو دیکھ لیں، بلوچستان کے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے، وہی باپ کا جو باپ ہے اس کے ساتھ شاید اس کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نظر نہیں آ رہے۔ پھر پی پی اور ایم کے ایم کے تعلقات سردمری کا شکار ہو رہے ہیں۔ پھر کاف لیگ، آپ دیکھ رہے ہو کہ کاف لیگ کے دھڑا بن گیا، تو ایک دھڑا جو ہے وہ اس کے خلاف کیسز بننا شروع ہو گئے ہیں، اور اتنی بے شرمی سے کوئی بھی حکومت جب آتی ہے وہ اتنی بے شرمی سے پوزیشن کے خلاف کیسز بناتی ہے کہ نہ کوئی ادارہ بولتا ہے، نہ انصاف کا نظام بولتا ہے، نہ کوئی اور ادارہ کھڑا ہوتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے اب عمران خان نے کھلم کھلا کہا ہے کہ اسی والے الیکشن کمیشن والے نون لیگ کے گھر جا کے ان دونوں سے مل کے، یہ جو دونوں ہیں ان سے، وزیر اعظم یہاں میرا مطلب وہ نہیں ہے، ان سے مل کے تو ان کے فیصلے لے کے تو ان کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرتا پھر رہا ہے، اور کوئی کچھ کہنے والا نہیں ہے۔ پھر آپ آ جائیں، سب سے مزے کی بات اگر میں آپ کو بتاؤں، بڑے افسوسناک صورتحال ہے کہ ہمارے جو آرمی چیف گئے تھے، 3 چیف گئے تھے چائنا میں، تو وہاں پہ 9 سے 12 بجے تک 3 گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے، لیکن ہمارے چیف کے ساتھ وہاں کے نائب چیف نے مذاکرات کیے ہیں، ان کے برابر کے کسی بندے نے مذاکرات نہیں کیے ہیں۔ پنجاب پاکستان میں ہے، کیا پنجاب کے اوپر کوئی آئین اور کوئی قانون لگتا ہے؟ یہ جو وہاں پہ سرکس لگی ہوئی ہے، دیکھیں آج تو حد ہو گئی۔ آج یہ ہو گیا کہ ایک قانون ساز اسمبلی یہ آئین کی روح کے سراسر خلاف ہے، ابھی تک کوئی سو موٹو نہیں ہوا۔ اس دن 9 اور 10 اپریل کی رات کو قیدیوں کی گاڑی آ گئی تھی، اتنی خوفناک صورتحال بتائی گئی تھی ججوں کو کہ وہ ڈر گئے تھے، انہوں نے رات کو آ کے کھول لیا، پھر انہوں نے اب تسلیم کرنا شروع کر دیا کہ اس دن ہمیں جو کہا گیا تھا وہ غلط تھا، وہ جھوٹ تھا، اسی لیے اب وہ دوبارہ پھر ایکٹیویٹ ہو گئے ہیں کہ چیزوں کو ریورس کیسے کیا جائے، واپس کیسے لایا جائے۔ قانون ساز اسمبلی کو ایگزیکٹو کے انڈر دے دیا گیا ہے۔ یہ کسی بھی قانون، کسی بھی آئین کے خلاف ہے کہ جو قانون ساز اسمبلی ہوتی ہے پنجاب کی، وہ انڈیپینڈنٹ ہے، سارے کی ساری ایگزیکٹو باڈیز جو ہوتی ہیں اس کے انڈر آتی ہیں، اور ایک آرڈیننس کے ذریعے یہ آرڈیننس غیر آئینی ہے، غیر قانونی ہے، اور کسی طرف سے کوئی سو موٹو نہیں لیا گیا، اور اس کو غیر آئینی طور پہ ایگزیکٹو کے انڈر دے دیا گیا۔ پھر چیف منسٹر کا انتخاب کس طریقے سے ہوا، وہ سراسر غیر آئینی تھا۔ جب ڈپٹی اسپیکر آپ نے دیکھا تھا گیلری میں بیٹھ کے مائکرو فون ہاتھ میں لے کے تو کلفیاں بیچ رہا تھا،
پھر حلف کیسے ہوا، وزیر اعظم نے کیسے لیا، اسپیکر نے، قومی اسمبلی کے اسپیکر نے کیسے لیا، آئین کی کون سی شک استعمال کی گئی، پھر آرڈیننس جو انہوں نے جاری کیا، یہ تو آرڈیننس جاری کیا ہی نہیں جا سکتا، وہ آرڈیننس جو آئین کے خلاف ہو وہ تو جاری کیا نہیں جا سکتا۔ آپ ایک لیجیٹمیٹ وہ جو لیجسلیٹو باڈی ہے، قانون بنانے والی ہے، اس کو کسی ایگزیکٹو کے انڈر نہیں کر سکتے، وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہے، آپ اس کے اندر جا نہیں سکتے، آپ اس کی دیکھیں نا۔ قومی اسمبلی کے جب سوری نے ایک رولنگ دے دی تھی تو اس کو آپ نے غیر آئینی قرار دے دیا تھا، لیکن یہاں تو سارے کا سارا پانسے ہی پلٹ گیا اور ابھی تک کوئی ہلا نہیں جگہ سے۔ پھر مخصوص نشستیں جو ابھی ڈی سیٹ ہوئے ہیں پنجاب والے، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں کی جا رہی اور کوئی سو موٹر نہیں لے رہا، یعنی کچھ فیصلے ایسے ہیں 12 گھنٹے 24 گھنٹے 48 گھنٹے ہیں فیصلے آئے جو شدید بحران کا شکار بنا رہی ہیں چیزیں، ان کے فیصلے ہی نہیں آ رہے، حالانکہ کیس لگے ہوئے ہیں۔ منحرف اراکین کے ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے، اچھا انہوں نے بجٹ پیش بھی کیا، انہوں نے بجٹ پاس بھی کرا لیا، دوسری جگہ پہ بھی کرا لیا۔ اب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ خان کسی فوج کے خلاف کوئی کیمپین چلا رہا ہے، تو سب سے آخر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ خان نے کہا تھا میں ضروری نہیں ہوں، فوج ضروری ہے۔ کیمپین اس کو کہتے ہیں کہ جب خواجہ آصف نے، جب اس نے آپ کا جو سابقہ اسپیکر تھا اس کا قومی اسمبلی کا نون لیگ والا، اس نے کھڑے ہو کے کہا تھا جی، جب انڈیا کا طیارہ گرا تھا، اس نے کہا جی میں نے دیکھا جی جنرل باجوہ آیا تو اس کی ٹانگیں کام پر ہی تھی۔ جنرل باجوہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ کی زندگی کا سب سے دکھ والا لمحہ کون سا تھا، تو ہم کوئی توقع نہیں رکھتا تھا کہ اس بات کا وہ جواب دے گا، لیکن اس نے کہا جی وہ میرا سب سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ وہ تھا کہ جب قومی اسمبلی میں میرے بارے میں یہ کہا گیا کہ جب انڈیا کا طیارہ گرا تو پائلٹ کی باری آئی، تو جب میں وہاں گیا تو میں چیف آف آرمی اسٹاف، میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ خواجہ آصف نے کہا تھا جی انہوں نے 71 کی جنگ ہاری، 65 کی جنگ ہاری، کارگل کی جنگ ہاری۔ کسی نے ان سے پوچھا، کیمپین اس کو کہتے ہیں۔ کیمپین یہ ہوتی ہے کہ جب نواز شریف نے 24 دفعہ کہا تھا باجوہ صاحب باجوہ صاحب باجوہ صاحب، پھر کیمپین اس کو کہتے ہیں کہ جب مریم نواز ایک جلسے سے خطاب کری تھی تو وہاں نعرے کیا لگے تھے، یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے۔ اس کے بعد میں 70,000 مثالیں آپ کو وہ دے سکتا ہوں۔ اور آپ کیا یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہو کہ آپ کو لان تان کر کے جوتے ووتے مار کے اس کے باوجود حکومت پاکستان میں کی جا سکتی ہو، تو آپ اچھا ٹرینڈ سیٹ نہیں کر رہے ہو، یہ کوئی اچھا ٹرینڈ نہیں ہے، بالکل اچھی چیز نہیں ہے۔ عمران خان خاموشی سے کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ عمران خان اپنی اگلی موو کیوں نہیں بنا رہا ہے؟ ایک تو سپریم کورٹ کا وہ انتظار کر رہا ہے، اور دوسرا وہ چال کو دیکھ رہا ہے، نظر کو دیکھ رہا ہے کہ کیسے چلتی ہے، اور اس کے آگے کا جو اس کا منصوبہ ہے وہ کسی کے بھی بارے میں نہیں آئے گا۔ اللہ نہ کرے کہ اس کو وہ کرنا پڑے جو وہ کرنا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اس دفعہ لانگ مارچ اس کا کچھ اور ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کو وہ کرنا پڑے جو کرنا چاہتا ہے۔ اس سے پہلے سپریم کورٹ کوئی نہ کوئی فیصلہ دے دے، عمران خان سارے پاکستان میں سے لوگ آ جائیں، اکٹھے ہو جائیں، عمران خان تقریر کرے اور چلے جائیں۔ لیکن ایک ویو، ایک بہت بڑی ویو آ رہی ہے عمران خان کے جلسوں کی، اور یہ اچانک شروع کرے گا اور 10 12 15 جلسے کر دے گا۔ اس طرح اس کو لانگ مارچ میں تھوڑا وقفہ مل جائے گا، اور یہ وقفہ بھی ایک خاص وجہ سے یہ ڈال رہا ہے بیچ میں لانگ مارچ میں، تو اس کے بعد یہ جلسے شروع کر دے گا، جلسے کرے گا۔ اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ کیا آتا ہے۔ اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ یہ آتا ہے کہ آپ کو حق ہے، آپ کو رکاوٹیں کھڑی نہیں کی جائیں گی، ویل اینڈ گڈ، پھر تو جلسوں کی طرف ہی چلا جائے گا۔ اگر وہاں سے کچھ ایسا فیصلہ آ گیا جو قابل قبول نہ ہوا، تو پھر یہ اپنے منہ سے کہہ چکا ہے یہ بات، پھر یہ جہاد اور کشتیاں جلا کے نکلنے والی بات کرے گا، جہاد کرے گا، کشتیاں نکلنے والی بات کرے گا۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے جلسے ہوتے ہیں یا جہاد ہوتے ہیں۔ اپنے آگے پیچھے کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ۔